اس کی وجہ سے بجلی کی یوز نہیں ہو سکتا. مجھ سے آپ مجھے you'll get me in trouble. میں تھا اس وقت تو ہم نے نہیں وہ صحیح چیزیں کی. عثمان بزدار واز ویری ویک ایٹ کمیونیکیٹنگ. میں بہت زیادہ امپریسڈ ہوں کچھ دو لوگوں سے. عمران خان سے تو میں نے اختلاف کیا. خان صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ان کو بلاؤ. مانیٹر بٹھایا ہوا ہے بیٹا, وہ مجھے چونڈی مارتا ہے زور کے, غلط کام کر رہے ہیں. مجھے بلایا انہوں نے تو مجھے کہنے لگے محسن بیٹا تیری کوئی شکایتیں آ رہی. فرشتہ نہیں ہوں میں. ایک الزام آپ پہ لگتا ہے کہ آپ بڑے ذمہ دار تھے, عثمان بزدار صاحب چھوٹے ذمہ دار تھے, اس لیے آپ کی لڑائی ہوئی. حقائق یہ کہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوئی. بزدار صاحب سے پھر لڑائی کیا. عثمان خان کو میری باتیں زیادہ پسند نہیں آتی. لڑائی ہوئی تھی آپ کی, کوئی ایک بڑے مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے دفتر میں جانے کی کوشش کیا تو ان کے سیکیورٹی والوں نے جس طرح وہ کرتے ہیں, ذرا بدتمیز, وہ مور لائل دین دا کنگ بنتے ہیں. پھر میں نے نعرہ مار کے کہا تھا عثمان خان معذرت کے ساتھ, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا ابھی موجودہ مریم بی بی ہوں, دے بلیو ان. مشرف صاحب نے کہا کہ آپ کو, میں نے کہا سر غلط کام کروں. میں کام کیا کرتا تھا رائٹرز کے ساتھ, اچھی خاصی تنخواہ ہوتی تھی, باہر کی کمپنی ہے. تو مشرف صاحب نے کہا کہ آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے. میرے والد صاحب نے آرمی جوائن کی تھی سینئر کیمبرج کرنے کے بعد. اس زمانے میں آپ سینئر کیمبرج کے بعد آرمی جوائن کر سکتے تھے 1957 میں. تو وہ کنونشنل گریجویٹ نہیں تھے, بی اے کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس. تو کسی نے کہا کہ جی اسٹاف کالج کا آپ ایکویولنٹس لے لیں, کسی نے کہا کیا کر لیں. انہوں نے کہا نہیں یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں انہوں نے اس سے ہمیشہ باہر رکھا تھا. تو جب یہ ہوا تو میری والدہ نے گھر میں کافی اس بات پہ مطلب بدمزگی ہوئی کہ میں نے بچوں کو اس لیے پڑھایا تھا کہ اس کام میں ڈالنا ہے. تو میں نے بھی کہا بابا 22,000 روپے ایم پی اے کی تنخواہ ہے میری, جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ تنخواہ ہے, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو اللہ جنت میں جگہ دے میرے والد صاحب کو, انہوں نے ایسے کر کے پلو اٹھایا اپنا قمیص کا. انہوں نے کہا کہ جب کوئی پلو اٹھا کے دعا دیتا ہے کہ اللہ بھلا کری, کسی کی مشکل آسان, اس کا بھی کوئی مل ہے یا نہیں ہے. تنخواہ ہی سوچتا رہے گا, اور اتنا تجھے چھوڑ جاؤں گا وراثت میں کہ بھوک نہیں آئے گی تجھے, اور ہرس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہرس میں تو جدھر مرضی تو چلا جاتے, وہ تو نہیں ہے. سو دس از ہاؤ آئی واز انٹروڈیوسڈ ٹو دس فیلڈ. ابھی بھی جب مطلب میرے ساتھ تو مجھے تو میرا جو سرکاری ڈرائیور تھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں وزیر بنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا, اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ. میرا سرکاری ڈرائیور میرے ساتھ اسائن ہوا. پھر بیچ میں وہ حمزہ صاحب والی حکومت آ گئی, ختم ہو گئے ہم لوگ. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا, تو وہی ڈرائیور پھر سے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مطلب آ گیا, اور تھوڑے دنوں بعد کہتا ہے سر تمہیں آئے گی وہ میرے ریلیو کرن دیو, تسی نہ دئیو. میں درخواست دیتی تھی, میں نے سی ایم سیکریٹریٹ دے میری ریکوزیشن آئے گی تو تسی انکار کر دینا. میں نے کہا پاگل ہو گئے, تینوں سے زیادہ الاؤنس ملیں گے, ادھر جاؤ تم. تمہارے صاحب اس نے جو بات کی میرے دل کو بہت لگی. غریب آدمی ہے, سوچے اس کو جو 35-40 ہزار روپے اس کے لیے بہت رقم ہے. ٹھیک ہے, اس کو اعلان سر جیڑا عزت پیار تھوڑے تو ملتا ہے, کسی جگہ نہیں ملتا. اتنے میں بعد ہی چلا جاؤں گا کسی کے, جب تک تسی ہو میں تڑ نہ لی رہنا. میرا دل اتنا بڑا ہو گیا نا کہ بھائی انسان دیکھیں, کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کون کس کے گھر پیدا ہوا ہے. نہ بادشاہ کا کمال ہے, شہزادے کا کمال ہے کہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اور نہ فقیر کا کمال ہے کہ وہ موسم لگاری کسی بھٹا مزدور کے گھر میں پیدا ہوتی. ہماری جو اچیومنٹ یا خوبی یا میں کیا ہوں, اگر میں کوئی بہتری کر سکا ہوں تو مجھے اس پہ ہونا چاہیے. یہ جو والد صاحب نے کہا تھا لوگ جھولی اٹھا کے دعائیں دیں گے, سیاست میں آپ نے کئی سال گزار دیے, یہ فیلنگز آتی ہیں آج؟ میرے سے اکثر لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم نے ان کو ٹرین اس طرح کیا ہوا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی صحیح بات بھی صحیح ہے اور اس کی غلط بات بھی صحیح ہے. ایسا ہی ہے نا. اور میرے اندر کوئی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں سمجھ لیں مانیٹر بٹھایا ہوا ہے بیٹا, وہ مجھے چونڈی مارتا ہے زور کے, غلط کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے معذرت کر دیتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وقتی طور پہ ضرور ناراض ہوتے ہیں, لیکن پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی تو ایک منصف بٹھایا ہے نا. جو وہ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار محسن نے بات تو صحیح کی تھی. اور میرے جو خاندان میں, آپ کو علم ہے ہی, میرے خاندان کے لوگ جو ہیں پچھلے 100 سال 1921 سے اس اسمبلیوں کے اندر, ایوانوں کے اندر بغیر کسی تسلسل کے 1 2 3 4 لوگ میرے خاندان کے رہے ہیں اس اسمبلی کے اندر. میرے امیڈیٹ میرے باپ دادے کے نہیں تو مطلب ہمارے خاندان کے تو رہے ہیں. تو مجھ سے آ کے جو ہوا میں جب پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تو سردار فاروق خان میرے ایم این اے تھے, میں ان کے نیچے ایم پی اے تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بلایا انہوں نے, تو مجھے کہنے لگے محسن بیٹا تیری کوئی شکایتیں آ رہی ہیں.
میں نے کہا سر خیر ہے. کہتا نہیں تو بڑا اچھا بچہ مطلب وہ ہے, بٹ انگریزی میں انہوں نے کہا پیپل سے دیٹ وین وی گو ٹو محسن خان وی گیٹ اے حق سچ کا لیکچر. تو بیٹا وہ لوگ نہیں سمجھیں گے یہ بات کہ مطلب وہ ان کو تو سن لی ان کی بات. میں نے کہا سر غلط کام کروں؟ کہتے نہیں سن لو ان کی بات. وہ کہنا کہ ڈی سی کو فون کر کے یہ غلط کام نہ کرو صفائی, اس کو کہو میں کر لوں گا بات. ہینڈل اٹ ان اے پولائٹ اینڈ سٹل وے. تیرا یہ کہنا ان کے منہ پہ کہ بات غلط ہے وہ اسے اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ڈونٹ ڈو دس. میں نے کہا سر میں کوشش کروں گا. پھر میرے ایک اور بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو سمجھانے کی کیوں کوشش کرتا ہے, گیو دیم اے چٹھی, گیو دیم اے لیٹر اینڈ سینڈ دیم آف ٹو دی آفیسر. آفیسر نہ کرے گا تو کہیں گے جی آفیسر لودھے پٹھے نے کام نہیں کیتا, سردار صاحب نے سفارش کی. میں کہا سر یہ تو مطلب ہے میرے سے نہیں ہو سکتا. واٹ از رائٹ از رائٹ, واٹ از رانگ از رانگ. آئی ٹرائی, فرشتہ نہیں ہوں میں, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈو واٹ از رائٹ. محسن صاحب ایک الزام آپ پہ لگتا ہے کہ آپ بڑے ذمہ دار تھے, عثمان بزدار صاحب چھوٹے ذمہ دار تھے, اس لیے آپ کی لڑائی ہوئی؟ نہیں مولوی صاحب میں بالکل بڑا ذمہ دار نہیں ہوں. پھر وہی میں ایک اپنے آپ کو میں ایک مڈل کلاس, میرے پاس گھر نہیں ہے, مجھے بھی 25 سال ہو گئے اس کام میں. ہاؤس میں گھر کرایہ لینے پہ گیا تو مجھے وہ جو مالک مکان تھے پہچان کے مجھے کہتے ہیں, مطلب پہچان گئے تھوڑا سا ایک ہو گئی, تو مجھے کہتے ہیں لگا صاحب آپ کے محکمے کے تو ایس ڈی اوز کی کوٹھیاں ہوتی ہیں, تو سینئر صاحب وزیر ہے, تو گھر کوئی نہیں ہے یہاں. سو میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں, میں ایک چھوٹا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن بڑا ذمہ دار. بزدار صاحب سے پھر لڑائی کیا تھی؟ نہیں بزدار صاحب سے نہیں, بالکل کوئی لڑائی نہیں. پھر میں آپ کو تھوڑی سی اپنی جب عثمان خان بنے نا نامینیٹ ہوئے تو میرے پاس ان کا تو نہیں تھا, ان کے والد صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی وہ تھی, بزرگ تھے, میں ان کی بہت عزت کرتا تھا, وہ میرے سے بہت شفقت کرتے تھے, تو میں نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی. عثمان خان کا تو میرے پاس نمبر وغیرہ نہیں تھا اتنا, تو یقین مانی انہوں نے مجھے آگے سے پتا کیا کہا. انہوں نے کہا محسن خان میں نے تو پہلے بھی عثمان خان سے کہا تھا کہ اسمبلی کا جو معاملات ہے تیرے آپ سے رہنمائی لے گا, تو مہربانی کری چھوٹے بھائی کی جتنی رہنمائی ہو سکے کری, اس پہ بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی. میں نے کہا حاضر سر. تو میرے سے جو بھی میری محدود وہ تھی اس کے مطابق میں اپنی ان پٹ دیا کرتا تھا, تو شاید عثمان خان کو میری باتیں زیادہ پسند نہیں آتی تھیں. لڑائی ہوئی تھی آپ کی کوئی ایک بڑے مشہور واقعہ ہے کہ کیبنٹ کے دوران آپ کی لڑائی ہوگی, آپ اٹھ کے چلے گئے؟ نہیں, یہ واقعہ درست نہیں. ایک دفعہ ان کے دفتر میں جانے کی کوشش کیا تو ان کے سیکیورٹی والوں نے جس طرح وہ کرتے ہیں ذرا بدتمیز, وہ مور لائل دین دا کنگ بنتے ہیں, پھر میں نے نعرہ مار کے کہا تھا عثمان خان سنبھالو اپنوں کو. اتنی سی بات ہوئی, لڑائی اس سے زیادہ کوئی لڑائی نہیں. اختلافات کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اختلافات ایز سچ کوئی نہیں تھے. اختلافات جو تھے نا وہ تھوڑے سے یہ ہو جاتے تھے کہ ویسے جو ہمارے رولز آف بزنس ہے نا پنجاب کے, اور میرے خیال میں باقی صوبوں, جب تک میں وزیر نہیں تھا کبھی اس کو غور سے دیکھا نہیں تھا, میں سمجھتا تھا شاید وزیر جو ہے بہت رولز آف بزنس میں وزیر بہت ہی کمزور ہوتا ہے. اٹ از دا سیکریٹری ہو رنز دا شو. آپ رولز آف بزنس پڑھیں نا, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے دا سیکریٹری شیل بی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. ایسا ہی ہے نا, بالکل ٹھیک. تو پھر ہوتا یہ تھا کہ کچھ چیزیں جن کے اوپر میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا تھا اور عثمان خان کچھ اور سوچتے تھے, تو وہ سیکریٹری اور چیف منسٹرز کا آفس وہ آپس میں وہ کر لیتے تھے. تو میرے سیکریٹری اللہ کا شکر اچھے لوگ تھے, ان سے میں گلا کرتا تو کہتے سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا چیف ایگزیکٹو از دا چیف منسٹر, میں انہیں کی بات مانوں گا نا, آپ کی بات نہیں مانوں گا. اور ہوتا وہ انہیں مطلب یہ معاملات جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو رن کرنے کا, عجیب و غریب قسم کی پوسٹنگس, ٹرانسفر, لوگ جن کی ریپوٹیشن سارا محکمہ جانتا ہے کہ گندی ہے, ان کو ایسی جگہوں پہ پوسٹ کرو کہ جہاں پہ وہ مطلب کوئی ذرا ان کے مالی فوائد ہو سکیں, تو وہ اس بات پہ میری وہ کرتا تھا. اور یہ چیف منسٹر آفس کا یہ مطلب, اور ان کا پروگیٹو ہے کہ بھائی ہم نے رن کرنا ہے صوبہ, وزیر تم کون ہو, اس لیے کافی بھی اب لینے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے سوال آپ نے ٹھنڈے پوچھے ہیں, غلط سوال پوچھ لیں گے آپ سے. یہ بتائیے گا کہ اکثر تنقید کی جاتی ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر, عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ درست نہیں تھا, پارٹی کو اس سے نقصان پہنچا, میاں شہباز شریف صاحب جس سٹیج پہ لے آئے تھے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کو, بزدار صاحب اس کو میچ نہیں کر پائے, اس لیے جو ہے وہ نقصان ہوا پی ٹی آئی کو. بزدار صاحب کا فیصلہ درست اس میں دو چیزیں دیکھیں, معذرت کے ساتھ چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا ابھی موجودہ مریم بی بی ہوں, دے بلیو ان شومن شپ, تشہیر کرنی ہے. چھوٹا سی آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ جو ایک وہ گرین لائن بنائی تھی ہم نے فیروز پور روڈ پہ موٹر سائیکلوں کا الگ وہ کر کے, اس پہ کتنی تشہیر ہوئی, ایک بارش میں ختم, اینڈ وی ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک.
ابھی آپ کسی کو فون ملاتے ہو تو شہباز شریف صاحب کی آواز السلام علیکم کہتے ہو، بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام اپنا جس کو فون کہ بھائی میں نے بجلی کی قیمت کم کر. حقائق آپ کو پتہ ہے کیا؟ اور بہت سارے مطلب یہ ڈان لکھا ہے جو لوگ سے، حقائق یہ کہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوئی. دنیا کے اندر تیل کی قیمت جو $90 سے کم ہو کر $70 اب 60 کے قریب ہے، تو جو تیل والا جو کمپوننٹ ہے اس بجلی کے بل کے اندر وہ کم ہوا، بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل جو اتنا گر گیا. بجلی کا بنیادی ریٹ نہیں کم ہوا. پوچھ لیں کسی سے، آپ پڑھ لیں اس کو، دیکھ لیں آپ اس ڈاکیومنٹ کو، اور پھر ہم اس پہ اشتہار کتنے ہو رہے ہیں. مطلب میں سڑک پہ جاتا ہوں تو وہ جو الیکٹرانک بورڈز ہیں اس پہ بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کر دیا. ٹی وی پہ بھی آ کے کہتے ہیں، اور ہر اپنی بات سے شروع یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم نے ٹی وی. تو وہ ذرا تھوڑا سا اور طریقے سے سوچتے ہیں. جو ان کا مستقل کا ایک وہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے اندھیروں کا خاتمہ کر دیا، گانے بھی تھے پتہ نہیں کیا ایسے تھا نا. بالکل. تو اس اندھیروں کے خاتمے کے تو 28,000 ہماری میگا واٹ کی ضرورت ہے، تو ہم نے 45,000 میگا واٹ کی ہم نے انسٹال کیپیسٹی لگا دی، جس کے پیسے دینے سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے. لیکن اس پہ بھی لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سی پیک کے جو انڈسٹری زون بنانے تھے وہ ہم نے بنائے نہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی یوز نہیں ہو سکتی. مجھ سے آپ مجھے یو گیٹ می ان ٹربل. میں تھا اس وقت سینٹ میں تھا، اور وابڈا کی کمیٹی کا میں ممبر ہوا کرتا تھا، پاور والی کمیٹی میں. یہی چیزیں آیا کرتی تھیں، اور کیونکہ مجھے شوق ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تاکہ میں ریسرچ کر کے جاؤں تک. ہم دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی خرید رہے تھے. مجھے ایک جانے کا اتفاق ہوا ہے کانفرنس کے اندر، یہ مجھے کیونکہ پانی کلائمیٹ چینج وغیرہ ان کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ مطلب جب ڈسکشنز ہوئیں تو میں نے کہا کہ ہم نے تو مطلب ہم تو کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے قائد اعظم سولر پلانٹ لگایا یہ وہ. تو وہیں پہ جو مطلب وہ بیٹھے ہوئے، آج کل تو یہ ہر جگہ ہے نا ریفرنس کے لیے، تو somebody looked this up and وہ میرے پاس آیا اور میں کہا آپ لوگوں نے 17 سینٹ کے اوپر سائن کیا یہ کانٹریکٹ. میں نے کہا ہاں ایسے کیا مطلب. تو اس نے کہا کہ دبئی نے تو اس وقت 3 سینٹ کا کیا تھا. تو اس نے کہا دبئی میں کسی اور قسم کا ان کا سورج ہے کہ وہ ان کو 3 سینٹ میں پڑتی ہے اور آپ کو 17 سینٹ میں پڑتی ہے. تو ہم نے نہیں وہ صحیح چیزیں کی، ہم ان کا بار نہیں اٹھا سکے میرے بھائی. ابھی یہ جو ہمارا جب 2013 میں جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس وقت میں سینٹ میں ہوا کرتا تھا، اور میں IT کی کمیٹی کے اندر بھی ہوا کرتا تھا. تو IT کی جو ہے نا منسٹری، اس کے پاس ایک 70-80 ارب روپے کا فنڈ تھا، جو کہ جو یہ تمام موبائل کمپنیز ہیں نا، یہ اپنا جو ان کا نفع ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور اس کا کام ہوتا تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام آنا تھا اس نے. بالکل ٹھیک. تو وہ آیا، وہ ہماری کمیٹی کے پاس آیا کہ وہ جو لا ہے نا جس میں کہ کہیں اور نہیں خرچ ہو سکتا، کہ اس میں ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ اس کو ہم حکومت پاکستان کو دے دیں. میں نے کہا بھائی کیوں ریسرچ کی نہیں ہے ہمیں ضرورت؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے نا اس کو زیرو کرنا ہے. اس وقت 400 کچھ ارب روپے. تو ہم نے 2013 کے بعد یہ سرکولر ڈیٹ زیرو کر دیا تھا. ہم نے وہی IT کے پیسے بھی اٹھا لیے اور اس کے پیسے بھی اٹھا لیے، اور سرکولر ڈیٹ ہم نے زیرو کر لیا تھا. پھر ہم نے یہ معاہدے کیے، یہی معاہدے ہم نے کیے جن کے ساتھ اب ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ہم نے معاہدے یہ کیے کہ بھائی تم لگاؤ آ کے جو فیول ہے، اس کا فیول جو ہے ہم دیں گے. مطلب ساحل وال کول پاور پلانٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا تو کیا کہ آپ سمندر کے قریب ہے جہاں سے کوئلے نے امپورٹ ہو کے آنا ہے، نہ کوئلے کی کانوں کے قریب ہے جو سورس آف کول ہے. پرائم ایگریکلچرل لینڈ کے اندر 500 کلومیٹر دور، 700 کلومیٹر دور آپ کہتے ہو کہ ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لائیں گے کوئلے، امپورٹڈ کوئلے کو، اور ہم یہ پلانٹ لگائیں گے. گویا آپ سمجھتے ہیں بزدار صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا. پھر آپ نے بات دوسری طرف پھیر دی نا. آپ نے کہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب نے جو مطلب ہے لیول سیٹ کر دیا، کمپیریزن کرتے ہیں دونوں کا، اگر کمپیریزن کیا جائے. عثمان بزدار was very weak at communicating. عثمان بزدار did not quite understand the big picture. وہ ایک مطلب اس کا ایکسپوجر توسا میں کتنا ہو سکتا تھا کہ وہ ہوتا، تو اس لیے اس کو وہ نہیں کرنا آتا تھا. اور بلیو یو می پولیٹیشنز سے زیادہ ہمارے ملک کے نظام کو ہمارے افسر چلاتے ہیں. میں رہ چکا ہوں نا، میرا بھی یہ خیال تھا کہ میں وزیر بنوں گا تو پتہ نہیں کیا فن خانیاں کر دوں گا، نہیں ہوتا. آپ کے خرابیوں کے ذمہ دار سیاستدان کم اور بیوروکریٹ زیادہ، اس لیے کہ سیاستدانوں نے اپنا کام نہیں کیا. ہمارے جو سیاستدان ہوں یا ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں یا ہمارا وہ ہو، وہ سب ایک خاص مزاج کے ساتھ چلتے ہیں. مجھے بتائیں نا، نام لینا پر میں بہت زیادہ امپریس ہوں کچھ 2 لوگوں سے، مطلب جن کو مجھے اعتزاز احسن صاحب کس پائے کے آدمی ہیں.
رضا ربانی کے ساتھ میرے 6 سال سینٹ میں گزرے، اور جب وہ چیئرمین آف سینٹ تھے انہوں نے سینٹ کے اسٹیچر کو کہاں سے کہاں کر دیا، لیکن ان کو بھی تو ملٹری کورٹس اور اس کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ووٹ کرنا پڑتا ہے نا، کہ پارٹی کا فیصلہ یہ ہے. پارٹیاں ڈکٹیٹرشپ ہے نا. آئی ڈونٹ نو، دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. مطلب مجھے بتائیں نا، کوئی اختلاف کر سکتا ہے میاں صاحب سے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے زرداری صاحب سے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے مولانا فضل الرحمان، کوئی اختلاف کر سکتا ہے ایمل ولی خان سے. اسی طرح چل رہا ہے نا. عمران خان کا نام نہیں لیا. عمران خان سے تو اختلاف کرتے ہیں لوگ. عمران خان سے تو میں نے اختلاف کیا، لیکن اس کے بعد پھر ذرا مشکل وقت آ جاتا ہے. بالکل نہیں. میں اس پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو وہ تصحیح کر دوں. میں جس چیز کی ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جب مجھے کہا گیا تھا خط لکھو. یاد ہے میں خزانے کا وزیر تھا اور آپ سے کہا خط پتہ نہیں سمہا وہ اس کی وہ کال بھی ریکارڈنگ بھی ریلیز کو خط لکھا. میں نے نہیں لکھا تھا نا. اس پہ مجھے جو بعد میں جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بہت ہی اس بات کو پارٹی لائننگ. میں نے کہا یار مجھے غلط لگتا ہے، میں کیا کہوں، میرے سے چیز نہیں ہوتی. تو اس کے کچھ دنوں بعد مجھے یہ ایک میسج آیا، جیسے سب کو بھیجا کہ سینئر پارٹی لیڈرشپ کی میٹنگ ہے منی گالا. تو جس نمبر سے وہ میسج آیا تھا میں نے اس نمبر پہ فون کیا. میں نے کہا یار میں محسن لغاری بول رہا ہوں، مجھے غلطی سے شاید آپ نے یہ میسج بھیج دیا. کہتا ہے نہیں سر، خان صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کو بلاؤ. اینڈ دین مطلب ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا اس نے کہا یار صحیح تو بولتا ہے، مطلب if he is not convinced, he is not, we failed to convince him. ہم نہیں کر سکے نا اس کو کنوینس. ہمیں تو مطلب اس طرح تو نہیں، مطلب یہ تو